کہتا ہے شاعر شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات اور چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا، سبحان اللہ، اور عرض کیا کیا، چوم کے جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، سبحان اللہ۔ اور منظر کیا تھا، اللہ اللہ باغ عدن ہے اور معراج کا منظر ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا، ذرا اور گونج جانی چاہیے، مل کے بولے سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، سارا زمانہ ٹھہر گیا ہے، وہ بھی اتنی رات اور کس چاہت سے رات کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں، سور کی خلوت میں راتیں کاٹنے والا تھا کون؟ آخر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا ایسا، سور کی خلوت میں
کہ وہ صحابی رسول جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر یا اس سے زیادہ ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، وہ ایک رات مجھے دے دیں۔ اور پوری بات یہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے ایک دن دے دیں اور ایک رات دے دیں۔ دن کون سا تھا؟ جب سرکار کا انتقال ہوا۔ تو کسی کے ذہن میں اس صدمے کو کیسے برداشت کرنا ہے، کوئی ترتیب تھی ہی نہیں۔ اکیلے حضرت صدیق اکبر کو علم تھا کہ اب کیا کرنا ہے، اور حضرت نے ہی پوری امت کو رخ دیا تنے تنہا۔ اور رات کون سی تھی؟ ایک رات دے دیں، ایک دن دے دیں، بس ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو میں نے کبھی بائیں کندھے والے فرشتے کو قلم چلانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ اس شان کے حامل تھے سیدنا فاروق اعظم۔ لیکن حضرت سے کیا عرض کرتے ہیں کہ سب کچھ لے لیں، ایک رات اور ایک دن۔ آخر کیا تھا؟ شاعر نے تبصرہ کیا۔ شاعر ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار، دوست، ساتھی۔ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو صاحب کا ترجمہ کرتے ہیں یار غار۔ لیکن صاحب جو لفظ ہے یہ اللہ پاک نے اس کا تکلم فرمایا ہے، اور باقی سارے ترجمے ہیں۔ تو جو تکلم اللہ کا ہے، جو پاور اس کے اندر ہے، وہ ترجمے کے اندر نہیں۔ کلام الملوکی ملوک الکلام، وہ اللہ کا کلام ہے، بادشاہوں کا کلام ہے، کلاموں کا تو شاعر نے بڑی مہربانی کی کہ شاعر نے لفظ صاحب کو صاحب ہی رکھا، اور کیا شعر نکالا۔ مدنی مسجد والوں، کس چاہت سے رات کاٹی وہ بھی سور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے۔ سارا مجمع بولے غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی۔ اب تذکرہ آیا اس ہستی کا، سبحان اللہ۔ اس ہستی کا تذکرہ میں کیا عرض کروں ان کی خدمت میں۔ یہ جو حضرات نا دونوں، ایک عالم کا میں نے بیان سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح سرکار کے مرتبے اللہ جانتا ہے تو ابو بکر کے مرتبے سرکار جانتے ہیں۔ کسی کے بس کا روگ ہی نہیں، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں تو فاروق اعظم کا مرتبہ اس ترتیب سے حضرت صدیق اکبر جانتے ہیں۔ اوپر والا جانتا ہے نا کہ میرے بعد والا کس صلاحیت کا مالک۔ تو حضرت کی خدمت میں صبح فجر کے وقت میں اسلامی عقیدت کیا کہتا ہے شاعر؟ بیت اللہ کی چوکٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی۔ اپنا بابا ذرا جا کے سنیے گا، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی۔ سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے؟
آخری شعر اس کلام کا، اور آپ ماشاءاللہ مغرب کے بعد ہم نے اس وقت سے سننا شروع کیا جب حضرت فرما رہے تھے، پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں سے آغاز ہوا تھا اور ساری رات گزر گئی. اب رات کے اس پہر میں ہم سب بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، اور یہی بات حضرت بلال حبشی آخری رات تھی تو فرماتے تھے غدن نلقى الاحبہ، کل ہم اپنے دوستوں سے ملنے والے ہیں. تو اہلیہ نے پوچھا کہ حضرت آج اس رات سے بھی پردہ ہٹا دیجیے، آپ کے دوست ہیں کون؟ تو حضرت بلال نے فرمایا محمدم و حزبہ. تو ملاقات کا شوق، لقاء کا شوق، سرکار دو عالم سے ملنے کا شوق کس کے دل میں نہیں ہوگا؟ ہر مسلمان کے دل کی اولین تمنا ہے کہ سرکار سے ہماری کیا ہو جائے؟ ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. کیا شعر ہے آخری؟ دروشی پڑھیے ایک بار محبت سے، اللہم صلی علی وسلم. جی لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے. ہر دیوانہ بولے ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، یہ دیوانے جاگ رہے ہیں، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا